تمہیں صرف اس ایب نارمل لڑکی کو روز کھانے میں تھوڑا تھوڑا زہر دینا ہے۔ اس کے بعد جائیداد تمہارے نام اور ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ اس کی منگیتر نے ایک بار پھر اسے مجبور کیا تھا اور ماں جبین مان گئی تھی کیونکہ اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ 2 دن بعد ہی ماں جبین کی شادی اب نارمل سلغام خانزادہ کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ وہ بظاہر تو مضبوط مرد تھا مگر ذہنی معذور، ایک حادثے میں وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا اور اس کا دماغ 30 سال کے جوان مرد کے بجائے 5 سال کے چھوٹے سے بچے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ شروع کے 2 دن تو ماں جبین نے اس کی دوائی میں زہر ملایا مگر پھر اس نے ان دوائیوں کو پھینک دیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جو کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ اسے کسی معصوم کی زندگی چھیننے کا کوئی حق نہیں تھا اور زرغام خان زادہ تو معصوم تھا، زمانے کے ہاتھوں ستایا ہوا۔ یوں ہی ایک رات زرغام کو دوائیاں کھلانے کے بعد وہ صوفے پر آ کر بیٹھی تھی، پانی کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگاتے اچانک زرغام خان زادہ کی بات سن کر اسے زور سے دھچکا لگا تھا۔ تم اچھی بیوی نہیں ہو، میرے قریب نہیں آتی، دور صوفے پر سوتی ہو۔ زرغام خان زادہ کی بات سن کر ماں جبین کے حلق میں پانی اٹک گیا تھا اور وہ کھانستے ہوئے آہٹ سے پکڑا گلاس میز پر رکھ چکی تھی۔ سامنے بیٹھا زرغام خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور پھر بولا تھا، میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا کہ جو شوہر اور بیوی ہوتے ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کے سارے کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلتی بھی ہے، کھلونے بھی دیتی ہے، بالکل بیسٹی کی طرح۔ وہ دبی مگر معصوم آواز میں بولا تھا۔ ماں جبین کا ہاتھ پوری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا، لمبا قد، مضبوط جسم، نرم چہرہ مگر آنکھوں میں کسی بچے جیسی معصومیت۔ ماں جبین نے اپنی نظر چرا لی تھی اور پھر اٹکتے ہوئے بولی تھی، آپ ایسے چیلنج مت دیکھا کریں، چینلز بچوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ ماں جبین کی بات سن کر زرغام ضد میں آیا تھا، بالکل بھی نہیں، میرے جو بڑے والے دوست ہیں نا وکیل، اس نے بھی بولا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے ساتھ رہے گی، میرے ساتھ سوئے گی، میرے ساتھ کھیلے گی بھی، اس نے بھی مجھے ایسا بولا تھا۔ یہ غلط بات نہیں ہے، مجھے نہیں پتا آپ یہاں پر آئیں، یہاں پر آ کر لیٹیں۔ زرغام زادہ کی باتیں سن کر ماں جبین کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ زرغام کو ٹالنا چاہتی تھی مگر اس کی ضد کے آگے مجبور ہوتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھی تھی اور پھر اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی تھی۔ زرغام نے اس کی گود میں سر رکھا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سلا دو اور میں یہاں سے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ زرغام کی بات سن کر ماں جبین نے گہرا سانس لیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ زرغام کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ زرغام کو سکون محسوس ہو رہا تھا اور تھوڑی دیر میں وہ اس کی گود میں سر رکھے سو گیا تھا۔ ایسے سوتے ہوئے ماں جبین نے آہستہ سے اس کا سر اپنی گود سے اٹھا کر تکیے پر رکھا تھا اور اس پر چادر ٹھیک کرتے وہاں سے جانے لگی تھی جب زرغام نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا اور آہستہ سے آنکھیں کھولتے ہوئے بولا، تم یہیں رہو میرے پاس۔ تم اسے زہر دے رہی ہو یا نہیں؟ ابھی تک کسی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نظر کیوں نہیں آیا؟ فرقان کی بات پر ماں جبین نے اس کی جانب دیکھا اور پھر آہستگی سے جواب دیا، میں نے اس کے کھانے میں کسی طرح کا بھی کوئی زہر نہیں ملایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے اس کے کھانے میں زہر نہیں ملایا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ تم سے میں نے کہا تھا کہ اس کے کھانے میں سلو پوائزن لازمی ایڈ کرنا ہے، پھر ہی اس کی ساری جائیداد ہمیں مل سکتی ہے، اور تم اتنے آرام سے کہہ رہی ہو کہ تم نے کچھ بھی نہیں ملایا۔ ماں جبین کی بات انسنی کرتے ہوئے فرقان غصے سے بولا تھا جس پر ماں جبین نے اسے گھور کر دیکھا تھا، اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مان لوں گی؟ وہ جیسا بھی ہے تم سے 10 گنا بہتر ہے، سمجھے تم جیسا انسان نہیں ہے کہ لالچ میں آ کر اپنی ہی منگیتر کو کسی اور آدمی کے ساتھ باندھ دے۔ تم دولت کے لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے کہ مجھ سے منگنی توڑ کر میرا نکاح اس انسان کے ساتھ کروا دیا۔ تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں اسی جیسے ایب نارمل انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار لوں۔ اور آئندہ اگر تم نے میرے شوہر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ زمانہ یاد رکھے گا، سمجھے تم؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ فرقان کی بات سن کر ماں جبین پھٹتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے فرقان کو تقریباً دھکا دیتے ہوئے کچن سے باہر نکال دیا تھا۔ فرقان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا اور بولا، دیکھ لوں گا میں تمہیں، چھوڑوں گا نہیں، جو کرنا ہے کر لو، بچ نہیں سکوں گی میرے ہاتھوں سے۔ تو پھر تم بھی سن لو، اگر میرے شوہر کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو ماں جبین تمہارا وہ حال کرے گی کہ تم پچھتاؤ گے کہ تم نے بہت غلط کیا، یوں پنگا لے کر، سمجھے تم؟ اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ ماں جبین بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے بولی تھی جس پر فرقان اپنی جان بچاتا وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ ماں جبین نے چولہے پر رکھے سوپ کو ایک نظر دیکھا تھا اور اس کے نیچے سے آنکھ بند کرتے ہوئے سوپ پیالے میں ڈالتی زرغام کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زرغام اپنے بہت سارے کھلونے رکھے ان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ جب اس نے ماں جبین کو کمرے میں آتے دیکھا تو فوراً ہی چھوٹے سے بچے کی طرح منہ بنا لیا۔ اتنا وقت کیوں لگا دیا آنے میں؟ زرغام کے معصومیت سے بولنے پر
مہاجبین کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا اور وہ اس کی گالوں کو سہلاتے ہوئے محبت سے بھری لہجے میں بولی، دراصل کسی کو سبق سکھانا تھا، اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، بٹ آئی پرومس آئندہ کے بعد میں بالکل بھی لیٹ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اب چلو ان سب کھلونوں کو چھوڑو اور اچھے بچوں کی طرح سوپ فنش کرو۔ مہاجبین سرغام کے سامنے کھلونوں کو سائڈ پر کرتے ہوئے اسے سوپ پینے کی تلقین کر رہی تھی اور پھر اٹھ کر بستر جھاڑنے لگی تھی جب زرغام کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی، مجھے سوپ نہیں پینا، یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا مجھے۔ اور آپ کو سوپ کیوں نہیں پینا؟ مہاجبین پلٹ کر اس کے قریب آئی تھی اور اس سے تھوڑا فاصلہ اختیار کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی، پھر محبت سے بھری لہجے میں بولی، میرا دل نہیں ہے سوپ پینے کا، کیا میں آج کچھ یمی سا کھا سکتا ہوں؟ بالکل، آپ بہت کچھ کھا سکتے ہیں، وہ بھی یمی سا، مگر پہلے آپ کو سوپ پینا ہوگا، آپ کو پتہ ہے نا آپ کی ڈائٹ میں یہ چیز ان ہے۔ چلے شاباش، جلدی سے سوپ پی لیں۔ مہاجبین چمچ زرغام کے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے بولی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی زرغام کو سوپ پینا پڑا۔ زرغام کو سوپ پلانے کے بعد مہاجبین دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی، جبکہ زرغام اسے کام کرتے ہوئے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے جو دوائیاں ہم اسے دے رہے ہیں اس سے اس کے ذہن پر بڑا اثر پڑے گا؟ تم فکر مت کرو، میں جو اسے دوائیاں دے رہا ہوں کھانے کے بعد تو مشکل ہی ہے کہ وہ 1 سال سے بھی زیادہ زندہ رہ پائے۔ دیکھ نہیں رہے 6 ماہ سے اوپر کا وقت ہو گیا، ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ہاں مگر اس کی بیوی جان نے اس کی شادی کروا دی ہے اور سنا ہے کہ اس کی بیوی بہت خیال رکھتی ہے اس کا۔ ارے اس کی بیوی اس کا خیال رکھتی ہے تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق تو تب پڑتا اگر وہ کوئی ڈاکٹر ہوتی، جب وہ کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو پھر ٹینشن کی کیا بات ہے؟ میری دی گئی دوائیوں کا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا اور یوں دوائیاں استعمال کرتے کرتے وہ ایک دن اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ وہ دونوں آپس میں زار و نیاز سے گفتگو کر رہے تھے، ان دونوں کا ہی مقصد زرغام کو راستے سے ہٹا کر اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کرنا تھا۔ 6 ماہ پہلے ہوئے زرغام کے ایکسیڈنٹ کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا اور اب غلط دوائیاں دے کر اسے ذہنی مریض بنانا چاہتے تھے یا پھر مکمل طور پر اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ زرغام ان سب سے بے خبر اپنی ایک الگ ہی دنیا میں مصروف تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، تمہیں بھی میرے ساتھ کھیلنا ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ کھیل رہے ہیں، زرغام نے ٹی وی پر چلتے کارٹونز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ جب مہاجبین کی نظر اسکرین پر گئی جہاں پر رپنزل ایک اونچی سی عمارت پر کھڑی تھی اور اپنے لمبے بال نیچے کرتے ہوئے شہزادے کو اوپر آنے میں مدد کر رہی تھی، اس منظر کو دیکھ کر مہاجبین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ زرغام آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، یہ صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ کیوں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے، دیکھو کتنے لمبے بال ہیں تمہارے، تم رپنزل کی طرح کھڑی ہو بھی سکتی ہو۔ جاؤ میں نیچے گارڈن میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہوں، تم اپنے بال نیچے کرنا، میں تمہارے بالوں سے اوپر آ جاؤں گا۔ زرغام میرے بال اتنی لمبی نہیں ہیں کہ آپ اوپر آ سکیں، اور پھر مجھے درد بھی تو ہوگا نا، پلیز کوئی اور کھیل کھیل لیتے ہم لوگ۔ مہاجبین زرغام کی ضد پر اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی مگر زربان اپنی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ اتنے میں بی جان نے دروازے پر دستک دی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ السلام علیکم بی جان۔ بی جان کو دیکھ کر مہاجبین نے اپنے کندھے پر پھیلے دوپٹے کو سر پر لیتے ہوئے ادب سے سر جھکا کر انہیں سلام کیا تھا، جس پر بی جان نے محبت بھرے لہجے میں اس کے سلام کا جواب دیا تھا اور پھر وہ زرغام کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے زرغام کی؟ بی جان دوائیں تو دے رہی ہوں میں، اب اللہ بہتر کرے گے، آپ نے مجھے بولا تھا کہ آپ مجھے ان کی رپورٹس کے بارے میں بتائیں گی، پھر اسی حساب سے میں ان کا مزید اچھے سے خیال رکھ سکوں گی۔ بی جان کی بات سن کر مہاجبین تابعداری سے بولی تھی، جس پر بی جان ہلکے سے مسکرائی تھی اور پھر اسے ڈاکٹروں کی ساری رپورٹس دے دی تھی۔ رپورٹس دیکھ کر مہاجبین نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا اور پھر بولی، پچھلے 8 ماہ سے زرغام کا علاج اس ڈاکٹر سے ہو رہا ہے اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ ان کے اندر بہتری نہیں آ رہی بلکہ ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے؟ بی جان آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ گڑبڑ ہے؟ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، جو ڈاکٹرز کا علاج کرے وہ ہمارا اپنا ہے، اور بھلا وہ ایسا کیوں کرے گا؟ کبھی کبھی آپ کے اپنے ہی آپ کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیتے ہیں بی جان، ہمیں اپنے اوپر اتنا اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی بازی ہار جائیں۔ مہاجبین گہرے انداز میں بولی تھی جب بی جان نے مہاجبین کی آنکھوں میں ویرانی دیکھی تھی اور پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بی جان مجھے لگتا ہے کہ ہمیں زرغام کو کسی اور ڈاکٹر سے چیک کروانا چاہیے، کیونکہ یہ پیدائشی ذہنی مریض نہیں ہے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد انسان کے دماغ کی ایک خاص نس دج جاتی ہے یا ہٹ جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو دوائیاں انہیں دی جا رہی ہیں وہ ان کی حالت میں سدھار کی نہیں بلکہ بگاڑ کی دوائیاں ہیں۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ، سب ٹھیک تو ہے نا؟
فاخرہ کمرے میں داخل ہوئی تو بی جان کو سلام کرتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ دونوں جو بات کر رہی تھیں فاخرہ کی آواز سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ پھر بی جان نے فاخرہ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا اور پھر انہیں بتایا کہ وہ اور محجوبین سوچ رہے ہیں کہ زرغام کو کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر ایک بار دوبارہ چیک اپ کروا لیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر زرغام کی حالت میں بہتری کیوں نہیں آ رہی۔ یہ سن کر فاقرہ ہلکے سے مسکرائی۔ بالکل بی جان، آپ بالکل ٹھیک فیصلہ کر رہی ہیں، میں بھی یہی کہنا چاہی تھی آپ لوگوں سے، مگر مجھے خوشی ہے کہ زرغام کی بیوی اس کا خیال رکھ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں زرغام کو کسی اچھے سے ہسپتال لے جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے پھر کس ہسپتال میں لے جائیں؟ کچھ سوچا ہے آپ نے؟ فاقرہ کی بات سن کر ہی بی جان سوچ میں پڑ گئی تھی، جبکہ محجوبین بولی تھی نہیں فی الحال تو نہیں سوچا، ہاں مگر سوچ رہی ہوں کہ انٹرنیٹ پر سرچ کر لوں کسی اچھے سے ڈاکٹر کے بارے میں، پھر اسی کے پاس زرغام کو لے کر جاؤں۔ تو پھر تم ایسا کرو، میں ایک ڈاکٹر کو جانتی ہوں، وہ اسپیشلسٹ ہے، تم ایک بار اس سے جا کر چیک کروا لو، ہو سکتا ہے وہ کچھ بہتر جواب دے۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ مجھے ان کا نمبر اور ایڈریس دے دیجیے، میں انشاءاللہ کل وقت نکال کر ڈرائیور کے ساتھ زرغام کو لے کر جاؤں گی اور معلوم کر لوں گی کہ زرغام ابھی تک کیوں ٹھیک نہیں ہوئے۔ محجوبین نے فاقرہ کی بات سن کر مسکرا کر کہا، جس کے بدلے میں فاقرہ بھی مسکرا دی تھی، جبکہ دوسری طرف موجود زرغام ان لوگوں کی گفتگو خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ پل کے لیے سختی آئی تھی، جیسے وہ ان کی باتوں کو سمجھ رہا ہو، مگر پھر پل بھر میں ہی اس کی آنکھوں میں 7 سال کے بچے جیسی معصومیت چھا گئی تھی۔ اچانک اس نے بیچار کی طرف دیکھا اور پھر ان سے کھانے کی خواہش کی، جس پر محجوبین فوراً ہی اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں زرغام کے لیے اس کا پسندیدہ پاستہ بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا، جسے زرغام نے خوب مزے سے کھایا۔ بی جان کافی دیر تک بیٹھ کر زرغام سے باتیں کرتی رہیں اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے چلی گئی تھی۔ محجوبین بھی کمرے سے جانے لگی تھی جب اچانک زرغام نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اپنی جانب کھینچا تھا۔ محجوبین اس کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے لڑکھڑاتے ہوئے زرغام کے سینے پر گری تھی۔ کچھ پل کے لیے ان دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ زرغام کے دل کی دھڑکن محجوبین آسانی سے سن سکتی تھی۔ زرغام اس کے اتنے قریب تھا کہ محجوبین کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ جانے کیوں زرغام کی آنکھوں میں اسے کچھ عجیب سا لگا تھا، جیسے وہاں کسی الگ کی جنون کی جھلک موجود ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خود کو سنبھالتے ہوئے فوراً اٹھی اور اپنے دوپٹے کو کندھوں پر پھیلاتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی، کیا ہوا، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ کہاں جا رہی تم؟ میرے ساتھ کھیلو گی نہیں؟ زرغام معصومیت سے بولا تھا، جس پر محجوبین مسکرا دی تھی۔ کیوں نہیں کھیلوں گی، لیکن آپ کوئی ایسا کھیل بھی تو بتائیں جو میں آپ کے ساتھ کھیل سکوں۔ تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں، ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں، میں چھپوں گا، آپ مجھے ڈھونڈیں گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یہ گیم میں کھیل سکتی ہوں۔ اور پھر محجوبین زرغام کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنے لگی۔ خبر پکی ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، نہیں تو زرغام ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی زرغام کو راستے سے نہ ہٹا کر۔ اگر ہم اس دن زرغام کو راستے سے ہٹا دیتے تو آج ہمیں اتنی مصیبت سے نہ گزرنا پڑتا۔ اب پچھتائے کیا جب چڑیا جگ گئی۔ کھیت خیر، فکر مت کرو، میں اس سب کا بھی انتظام کر لوں گا، تم بس وہ کرو جیسا میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ دوسری جانب کی بات سن کر اس نے فوراً ہی فون کاٹا تھا اور پھر اس کے چہرے پر شیطانی ہنسی ابھری تھی۔ کر لو جو کرنا ہے، تمہارا شوہر کچھ ہی دن کا مہمان ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونج گئی تھی۔ زرغام کیوں ضد کر رہے ہیں آپ؟ پلیز تھوڑی سی میڈیسن کھا لیں۔ مجھے نہیں کھانی، یہ کڑوی ہوتی ہے۔ زرغام، میں آپ سے لاسٹ ٹائم بول رہی ہوں، جلدی سے اچھے بچوں کی طرح میڈیسن فنش کریں، پھر آپ نے سونا بھی ہے۔ نہیں، مجھے نہیں سونا، پلیز مجھے یہ میڈیسن نہیں کھانی۔ زرغام بس، اب اگر آپ نے ضد کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ محجوبین زرغام کو دوائی کھلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر زرغام مسلسل انکار کر رہا تھا۔ تنگ آ کر محجوبین نے زرغام کو دونوں بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا اور پھر اس کا منہ کھولتے ہوئے زبردستی دوائیاں اس کے منہ میں ڈال کر پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا تھا۔ زرغام نہ چاہتے ہوئے بھی دوائیاں نگل چکا تھا اور پھر برا سا منہ بناتے ہوئے محجوبین کو گھورنے لگا، جس پر محجوبین نے اس کی ٹانگیں بستر پر سیدھی کی تھی اور تنبیہی لہجے میں بولی تھی، چلے سکون سے سو جائے، اب مجھے بالکل بھی شرارت کرتے نظر نہ آیا، اور خبردار جو اب آپ نے کسی بھی کھلونے کو ہاتھ بھی لگائے تو کل صبح ہمیں جلدی جانا ہے اور ہم لوگوں نے ایک ڈاکٹر سے ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر سے کیوں؟ آنکھ اب چیک اپ کروانا ہے کیا اس لیے؟ محجوبین کی بات سن کر زرغام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ چیک اپ؟ لیکن کیوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ زرغام کی بات سن کر محجوبین نے گہرا سانس لیا تھا اور پھر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تھی اور پھر بولی تھی، آپ بالکل ٹھیک ہے، مگر چیک اپ بھی تو ضروری ہے نا، ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر کون کون سی
سپر پاورز موجود ہیں اور کون کون سی سپر پاورز ایسی ہیں جن کی انرجی ہمیں آپ کے اندر کم ہے. پھر میں ایسا کروں گی، اسی حساب سے آپ کو کھانا کھلایا کروں گی تاکہ آپ جلد سے جلد ایک پرفیکٹ سپر ہیرو بن جائیں جس کے پاس ہر طرح کی سپر پاور ہو. سچ میں سپر ہیرو بن جاؤں گا؟ بالکل سچ میں، لیکن اس کے لیے آپ کو سونا پڑے گا. لیکن سپر ہیرو تو رات میں بھی اپنی پاورز یوز کرتے ہیں نا؟ بالکل یوز کرتے ہیں، لیکن تب جب وہ سپر ہیروز فل انرجیٹک ہوتے ہیں اور ان کے اندر پاورز فل ہوتی ہیں تب وہ رات میں جا کر دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے وہ اچھے بچوں کی طرح اپنی نیند پوری کرتے ہیں اور کسی کو بھی تنگ نہیں کرتے. اچھے بچوں کی طرح ہر بات مانتے ہیں. میں بھی تو ہر بات مانتا ہوں آپ کی. زرقام معصومیت سے بولا جس پر محجوبین ہنستی تھی. بالکل، آپ تو بہت اچھے بچے ہو، ہر بات مانتے ہو، مگر ابھی آپ ضد کر رہے ہو نا؟ بالکل بھی نہیں، میں سو رہا ہوں. مگر کیا؟ زرقام کا ادھورا جملہ سن کر محجوبین فوراً بولی تھی. مجھے نیند نہیں آ رہی، کیا آپ مجھے اسٹوری سنائیں گی؟ پھر شاید مجھے نیند آ جائے. زرقام کی بات سن کر محجوبین نے اسے کہانی سنانا شروع کر دی تھی. وہ آہستہ آہستہ زرقام کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے نرمی سے اسے کہانی سنا رہی تھی. کہانی سناتے سناتے اچانک اس نے زرقام کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے سویا ہوا پایا. کہانی سنتے سنتے زرقام کو جیسے نیند آ گئی تھی. محجوبین نے غور سے زرقام کی جانب دیکھا. ٹھیک ہے، نقوش، اونچی مغرور ناک، گھنی پلکیں، ہلکی ہلکی سی داڑھی. زرقام ملاشبہ بےحد حسین تھا. بے شک اس کے حسن میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ تھی، صرف کمی تھی تو اس چیز کی کہ وہ اپنی عمر سے کم بچوں کی طرح سوچنے لگا تھا. محجوبین پوری دلجمعی سے زرقام کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہی تھی. اچانک ہی وہ زرقام کے ماتھے پر جھکتے ہوئے اپنی لب اس کے ماتھے سے چھو گئی تھی اور پھر اچانک ہی گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی. اپنی اس حرکت پر غور کرتے ہوئے اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا. وہ فوراً ہی زرقام کے پاس سے اٹھی تھی. اس کے دل کی دھڑکنیں بری طرح تیز ہو رہی تھی. محجوبین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے تصدیق کری ہو کہ کہیں کسی نے اسے دیکھا تو نہیں. کسی کو وہاں نہ پا کر اس نے گہرا سانس لیا اور پھر ایک نظر مزید زرقام کی جانب ڈالی اور آہستگی سے بولی. آپ بہت خوبصورت ہیں زرقام، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے آپ کو. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو ٹھیک کر کے رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے. یہ آپ سے میرا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا. تم ان دونوں کو میرے پاس بھیج دو. ڈاکٹر جبران فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے بولا تھا اور پھر اگلے کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا. زرقام، آپ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے؟ جلدی سے تیار ہو جائے، ہمیں ہسپتال کے لیے نکلنا ہے. میں تیار تو ہو گیا ہوں نا، اور کتنا تیار ہوں میں. زرقام نے اپنی شرٹ کی بٹن بند کرتے ہوئے بولا تھا. جب محجوبین نے اس کی جانب دیکھا تھا. آپ نے بٹن ٹھیک سے نہیں کیے بند. انہیں ٹھیک سے بند کریں اور اپنے بالوں میں برش کریں، پھر جلدی سے آ جائیں نیچے. ہم پہلے ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد ہسپتال کے لیے نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے سب کچھ ٹھیک سے کیا ہے، آپ یوں ہی بول رہی ہیں. اچھا تو پھر میں آپ کو ٹھیک کر کے بتاؤں کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ تو بتائیں کیسے ٹھیک کرتے ہیں. اگر میں نے خراب کیا تو آپ ٹھیک کر کے بتا دیں مجھے. زرقام نے محجوبین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا تھا، جس پر محجوبین کے چہرے پر تبسم بکھر گیا تھا. وہ زرقام کے قریب آئی تھی اور پھر اس نے زرقام کے سارے بٹن کھولتے ہوئے دوبارہ سے انہیں ترتیب سے بند کرنا شروع کیا تھا. زرقام کی نظریں محجوبین کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی. محجوبین کے چہرے پر آتی اس کے بالوں کی لٹ زرقام کو اندر ہی اندر سلگا رہی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سائڈ پر کر دے، مگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا. خود پر زرقام کی نظریں محسوس کرتے ہوئے محجوبین نے نظریں اٹھائی تھی. کچھ پل کے لیے ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھی اور پھر اچانک ہی محجوبین پیچھے ہوئی تھی. ہو گیا، دیکھیں، اس طرح سے بٹن بند کر دیں. اب آئندہ کے بعد آپ اچھے سے کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ محجوبین محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے سے کنگھا اٹھائے اس نے زرقام کے بالوں کو بھی درست کیا تھا. پھر محجوبین زرقام کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل تک لے آئی تھی. زرقام کا فیوریٹ ناشتہ اس کے سامنے رکھ دیا گیا تھا. وہ زرقام کی فائل سنبھالنے میں مصروف ہو گئی تھی کہ اچانک ہی موقع پا کر کوئی شخص زرقام کے کمرے کی جانب بڑھا تھا. سب کی نظر بچا کر اس نے زرقام کی دوائیاں کچھ دوسری دوائیوں سے بدل دی تھی اور پھر بنا کسی کی نظر میں آئے وہاں سے نکل گیا تھا. وہ کون تھا؟ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ کس کو بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. دوسری جانب جب زرقام نے دیکھا کہ اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے تو اس نے اپنے سائڈ پر کھڑے شخص کو اپنی جانب اشارہ کیا. وہ اس کا سیکرٹری تھا جو وہاں بی جان کو زرقام کے آفس کی ڈیٹیلز دینے کے لیے آیا تھا. سیکرٹری زرقام کے اشارے پر اس کے قریب گیا تھا. زرقام کی بات سنتے ہوئے اس نے ہلکے سے سر ہلایا تھا اور پھر وہاں سے چلا گیا. چلیں زرقام، میں نے آپ کی میڈیسن بھی لے لی ہے اور رپورٹس بھی. اب ہمیں ہسپتال کے لیے نکلنا ہوگا. ہم نے ان سے اپائنٹمنٹ لے لی ہے نا. اگر ہم لیٹ ہو گئے تو بہت بری بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ اوکے. محجوبین کی بات سن کر زرقام نے معصومیت سے کہا تھا اور پھر محجوبین کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ وہاں سے باہر کی طرف چلا گیا تھا.
بی جان، جب سے زرقام سر کی حالت ہوئی ہے ان کی کمپنی بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک بار کمپنی میں آنا چاہیے۔ کافی ایسی کمپنی ہیں جو ہمارے ساتھ کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مستقبل میں ہماری کمپنی بہت بڑا نقصان اٹھائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے سب کو یقین ہو کہ ہماری کمپنی آئندہ بھی فائدے میں رہے گی۔ جو ہمارے ساتھ کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتا ہے اسے ختم کرنے دو۔ باقی رہی بات آفس کی، تو وہاں پر میں بہت جلد کسی کو بھیجنے لگی ہوں، وہی وہاں آ کر سب کچھ سنبھالے گی۔ کون بھی جان؟ احمد۔ میں زرقام کی بیوی مہاجبین کو اپنے آفس میں انپاس کی حیثیت سے بھیجنے لگی ہوں۔ تمہارا کام ہوگا کہ تم مہاجبین کو وہاں کی تمام تر صورتحال سمجھاؤ گے۔ اسے جس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی تم اسے سکھاؤ گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس سب کے لیے مان جائے گی؟ زرقام سر کو بھی تو سنبھالنا ہے۔ تم فکر مت کرو، وہ بہت بہادر لڑکی ہے، کام ایک ساتھ کر لے گی۔ زرقام کے علاوہ اس خاندان میں اور کوئی دوسرا نہیں ہے جس پر میں یقین کر سکوں سوائے مہاجبین کے، اس لیے میں ایسے کل وہاں بھیجوں گی۔ تمہارا کیا کام ہے تمہیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی بالکل بی جان، آپ فکر مت کریں، آپ نے جیسا بولا ہے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ احمد نے بی جان کے ساتھ کچھ ضروری 2-3 باتیں مزید کی اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے بی جان آسمان کی جانب دیکھ کر افسردگی سے بولی تھی، یا خدا، یہ کس آزمائش میں ڈال دیا ہے میرے پوتے کو۔ میں تیرے آگے رحم کی بھیک مانگتی ہوں، میرے پوتے کو اس آزمائش سے جلد از جلد نکال دے۔ دیکھیں، آپ انہیں جو میڈیسنز دے رہے ہیں وہ میڈیسنز بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کی رپورٹ بھی میں چیک کر چکا ہوں، اس میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کی کنڈیشن والے مریضوں کو یہی دوائیں دی جاتی ہیں، اور ان کے ٹھیک نہ ہونے کی اگر میں آپ کو وجہ بتاؤں تو یہ خدا کی طرف سے، ان دوائیوں کی وجہ سے نہیں۔ انہیں زیادہ سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس کر رہی ہیں، جیسے کہ ان کا بہت زیادہ غصے میں آ جانا، چڑچڑے ہو جانا یا کسی پر حملہ کرنا، تو اس حوالے سے میں آپ کو کچھ سیشنز دے سکتا ہوں۔ ادروائز تو انہیں کسی بھی طرح کی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ نہیں ڈاکٹر، ایسی تو کوئی بھی چیز میں نے ان کے اندر محسوس نہیں کی۔ یہ تو اچھے بچوں کی طرح سارا دن رہتے ہیں، تنگ بھی نہیں کرتے۔ ہاں بس کبھی کبھی کہتے ہیں کہ دوائیاں بہت زیادہ کڑوی ہیں۔ وہ میں سمجھ سکتا ہوں، ہر بچہ ایسے ہی ضد کرتا ہے، مگر کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جس سے یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے؟ ہاں ایک راستہ ہے، اگر آپ مان لیں تو۔ کون سا راستہ؟ شاک ٹریٹمنٹ۔ ہمیں انہیں شاک دینے ہوں گے، یعنی کہ بجلی کے جھٹکے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مہاجبین کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ اس نے گھبرا کر ڈاکٹر کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر؟ نہیں، ایسا میں یہ نہیں کر سکتی، یہ جیسے ہیں ایسے ہی ٹھیک ہے، میں انہیں کسی بھی طرح کوئی دوسری تکلیف نہیں دے سکتی۔ آپ کی مدد کا بہت شکریہ، اب ہم چلتے ہیں۔ مہاجبین ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے زرقام کا ہاتھ تھام کر وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ جب ڈاکٹر نے ایک نمبر پر فون ملایا تھا، کام ہو گیا ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہاجبین پارکنگ ایریا میں آئی تو اچانک ہی فرقان نے اس کا راستہ روک لیا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بے شرمی سے بولا تھا، کیسی ہو جانے من؟ اس پاگل آدمی کے آگے تم اتنے ہینڈسم اور سویٹ سے اپنے ایکس منکیتر کو نظر انداز کر رہی ہو؟ دیکھو، ہٹو میرے راستے سے، خبردار جو تم نے دوبارہ میرا راستہ روکنے کی کوشش بھی کی تو ورنہ ورنہ کیا؟ ہاں کیا کر لو گی تم؟ مارو گی مجھے؟ ہاتھ اٹھاؤ گی مجھ پر؟ بولو، جواب دو، کیا کر لو گی تم؟ مہاجبین کی یہی بات سن کر فرقان نے مہاجبین کے بازوؤں کو اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے غصے سے چلایا تھا، جس پر مہاجبین نے کراہتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر ناخن مارے تھے۔ چھوڑو مجھے تم گھٹیا انسان، چھوڑ دو مجھے، میں کہتی ہوں دور رہو مجھ سے۔ نہیں، آج تمہیں مجھے بتانا ہی پڑے گا کہ تم کیا کر لو گی میرے ساتھ۔ میں جب چاہوں جو چاہوں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، سمجھی؟ مجھے روکنے والا ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر تم اپنے اس پاگل سے شوہر سے کسی طرح کی کوئی امید لگا رہی ہو تو بھول جاؤ کہ یہ بھی تمہاری مدد کر سکے گا، کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ تمہاری مدد کر سکے، سمجھی تم؟ فرقان غصے سے کہتے ہوئے مہاجبین کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ مہاجبین بری طرح سے کراہتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ مہاجبین کو تڑپتا دیکھ کر زرقام آگے بڑھا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے فرقان کے پیٹ پر ایک زوردار مکہ رسید کیا تھا، جس سے فرقان کی گرفت مہاجبین کی بازو پر ڈھیلی پڑی تھی اور مہاجبین سے دور جا کر گرا تھا۔ یو بلڈی باسٹرڈ! فرقان چیختے ہوئے اٹھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ زرقام پر حملہ کر سکتا، زرقام نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ فرقان خود کو بچانے کی پوری کوشش کرتا رہا، مگر زرقام کے آگے وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ مہاجبین زرقام کو فرقان سے دور کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیے اسے، چھوڑیے زرقام، وہ مر جائے گا، پلیز خدا کے لیے چھوڑ دے اسے، مت کریے سب۔ مہاجبین مسلسل زرقام کو فرقان سے دور کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب زرقام نے فرقان کو زور سے پکڑتے ہوئے خود سے دور پھینکا تھا۔
اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر کچھ پل کے لیے تو مہاجبین بھی گھبرا گئی تھی۔ مہاجبین کو خود سے گھبراتا دیکھ کر زرقام کی آنکھوں سے غصے کا لال پن ہلکا پڑا، اور وہ خود کو مکمل طور پر نارمل کرتے ہوئے مہاجبین کی جانب دیکھ کر ہلکے سے مسکرا دیا تھا۔ پھر وہ بولا تھا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کو کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، ٹھیک ہے؟ زرقام کی بات سن کر مہاجبین نے خوف سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ ابھی وہ باتیں کری دیکھے فرقان ابھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے چیخ کر بولا تھا، اے جس لڑکی کے لیے تو مجھ سے لڑ آیا نا، میں بتاتا چلوں کہ یہ لڑکی تیری جان لینے کے لیے آئی ہے، روز تیرے کھانے میں یہ زہر ملاتی ہے، سمجھا تو؟ میرے اشارے پر چلنے والی یہ 2 ٹکے کی لڑکی کیا سمجھتی ہے تیرا پالے گی؟ تو تجھے مار کر تیری ساری جائیداد یہ اکیلے ہتھیا لے گی؟ بالکل بھی نہیں، جب تک میں زندہ ہوں اسے اکیلے تیری جائیداد ہڑپ کر نہیں دوں گا، سمجھی تو؟ فرقان اپنی بات کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا تھا، جبکہ فرقان کی بات سن کر زرقام کی آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے تھے۔ زرقام کی یہ بات سنے وہ جھوٹ بول رہا ہے، ماجبین زمین پر اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ زرقام کی آنکھوں میں لرزتے ہوئے غصے کو وہ آسانی سے دیکھ چکی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی زرقام غصے سے چیخا تھا، خبردار ایک بھی لفظ اور بولا تو مجھے مارنا چاہتی ہو تو مجھے تب میں بتاؤں گا کسی کو جب مارتے ہیں تو کیسے مارتے ہیں، سمجھی تم؟ زرقام کے الفاظ ماجبین کا خون خوش کر گئے تھے۔ یہ وہ زرقام بالکل بھی نہیں تھا جس کو زرقام کو پچھلے کچھ مہینوں سے جانتی تھی، وہ تو کوئی اور بالکل الگ ہی قسم کا زرقام تھا۔ زرقام غصے سے کہتا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ مہاجبین بھی ڈرتے ڈرتے گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی۔ پورے راستے خاموشی رہی تھی۔ زرقام کو غصے سے برا حال تھا، جس کی وجہ سے مہاجبین زرقام کو دیکھ دیکھ کر خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے کون سا زرقام موجود ہے، وہ زرقام جسے وہ اتنے مہینوں سے جانتی تھی، یا پھر وہ زرقام جسے وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو بی جان نے مہاجبین سے زرقام کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ مہاجبین نے خود کی حالت کو قابو پاتے ہوئے بی جان کو ساری بات بتا دی جو اسے ڈاکٹر نے بتائی تھی۔ یہ سن کر بی جان نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر مہاجبین سے کہا کہ وہ اگلے دن زرقام کی جگہ اس کے آفس کو سنبھالے، تب تک کے لیے جب تک زرقام ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ مگر مہاجبین سوالیہ نظروں سے بی جان کو دیکھ رہی تھی۔ مگر بی جان ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ دیکھو مہاجبین، تمہیں یہ کرنا ہوگا بیٹا۔ زرقام کی حالت جتنی بھی خراب ہے، اس کا اثر اس کے بزنس پر پڑ رہا ہے۔ کوئی ہے جو زرقام کو راستے سے ہٹا کر ساری دولت اپنے نام کروانا چاہتا ہے۔ یہ کون ہے ہم اس بارے میں نہیں جانتے۔ اگر زرقام آفس نہ جاتا رہا تو پھر اس کا پورا بزنس ختم ہو جائے گا۔ اس نے بہت محنت سے خود کو اس مقام تک پہنچایا بیٹا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم یہ سب سنبھالو۔ تمہاری مدد کرنے کے لیے زرقام کا سیکرٹری احمد وہاں موجود ہوگا۔ مگر بی جان، میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے مہاجبین، مگر تمہیں کوشش کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے بی جان، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ اب جاؤ تم اپنے کمرے میں آرام کر لو، ٹھیک ہے؟ جی بی جان۔ مہاجبین بی جان کی بات سن کر بھول قدموں سے کمرے کی جانب بڑھی تھی، جہاں زرقام نے غصے میں پورے کمرے کو تہس نہس کر دیا تھا۔ کمرے کی خراب حالت دیکھ کر مہاجبین بری طرح گھبرا گئی تھی۔ وہ فوراً ہی آگے بڑھی تھی۔ چیزیں سمیٹتے سمیٹتے اچانک اس کی نظریں کونے میں پڑے زرقام پر جا پر پڑی تھی، جس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے آس پاس کانچ کا جگ ٹوٹا پڑا تھا۔ زرقام، یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کے ہاتھ سے تو خون بہہ رہا ہے۔ مہاجبین فوراً ہی اس کے پاس گئی تھی، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی تھی، جب زرقام نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، دور آؤ مجھ سے، تم جیسی دھوکے باز کے ساتھ میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، نکل جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ۔ زرقام غصے سے بولا تھا، جب مہاجبین نے زرقام کو گھور کر دیکھا تھا۔ ایک لفظ بھی اور نہیں بولیں گے آپ، سمجھے؟ چپ ہو جائیں۔ مہاجبین نے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور پھر اس کے ہاتھ پر پٹی کی تھی۔ زرقام مسلسل اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو چھڑوا رہا تھا، مگر مہاجبین اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ زرقام کی پٹی کرنے کے بعد مہاجبین نے زرقام کی دوائی کھلانی چاہی تھی، جب زرقام نے غصے سے دوائیاں دور پھینکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مت کھائے دوائیں، کم از کم کھانا تو کھا لینا۔ مہاجبین محبت سے چور لہجے بولی تھی، جب زرقام غصے سے بولا تھا، نہیں کھانا مجھے کھانا، تم نے اس میں زہر ملایا ہوگا۔ میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ملایا ہے۔ زرقام، یقین کرے میری بات کا۔ میں کیوں کروں تمہاری بات کا یقین؟ کیوں؟ ہاں، تم بھی سب کی طرح میری جان لینا چاہتی ہو، دشمن ہو تم میری۔ میں سمجھا تھا تم میری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہو، محبت کرنے لگا تھا تم سے، مگر پھر احساس ہوا کہ ایک غلط انسان سے محبت کی ہے میں نے۔ چلی جاؤ یہاں سے، اس کھانے کو بھی لے کر جاؤ اور ان دوائیوں کو بھی۔ نہیں کھانا ہے مجھے کھانا، اور نہ ہی کوئی دوائی کھانی ہے۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے تم۔ زرقام غصے سے بولا تھا، جب مہاجبین نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے کان کو کھینچا تھا۔ اگر ایک بار دوبارہ آپ نے کہا نا کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا تو یاد رکھے گا، ایک زوردار تھپڑ لگاؤں گی آپ کو۔ انسان بن کر کھانا کھا لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا میں نے اس میں زہر ملایا تو ٹھیک ہے، پھر پہلے میں کھاؤں گی، پھر اس کے بعد آپ کھا لیجیے گا۔
اگر میں مر گئی تو پھر فاتحہ پڑھ لیجیے گا میری قبر پر۔ غصے سے کہتے ہوئے ماجبی نے ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا تھا۔ زرغام سخت دل کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ حیران ہوا تھا ماجبین کو مسکراتا دیکھ کر۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ملایا، خواہ ہی پریشان ہو رہے تھے آپ۔ لیکن وہ تو کہہ رہا تھا کہ ہاں، وہ کہہ رہا تھا، مگر مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے غلط انسان کا ساتھ دینے کی حامی بھری ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ مل کر کچھ بھی غلط نہیں کروں گی۔ اب پلیز کھانا کھا لو، کچھ نہیں ملایا میں نے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ماجبی نے نوالا زرغام کی جانب بڑھایا تھا، جسے اس نے خاموشی سے کھا لیا تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد ماجبی نے زرغام کو دوائیاں کھلائی تھیں اور پھر بستر پر سلانے کے لیے لٹا دیا تھا۔ خود کمرے کی حالت سدھارنے کے بعد وہ بھی بستر کے قریب جا کر بیٹھ گئی تھی اور پھر اس کی دوائیاں نکالتے انہیں دیکھنے لگی تھی، جب اچانک ہی وہ چونکی تھی۔ یہ آپ کی دوائیاں؟ کیا ہوا؟ میں آپ کو جو دوائیاں دیتی ہوں یہ وہ دوائیاں نہیں ہیں، یہ تو کوئی اور ہی دوائیاں ہیں۔ کیا میجا نے دوائیاں بدلی تھیں؟ ماجبی نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ زرغام نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تو پھر یہ دوائیاں کیسے بدل گئیں؟ اور وہ ڈاکٹر، اس نے بھی تو کہا تھا کہ یہ دوائیاں بالکل ٹھیک ہیں جو میں آپ کو دے رہی ہوں، مگر اس کے اندر تو مکمل دوائیاں پڑی ہیں۔ اتنی ہی پڑی ہیں جتنی اس ڈبے پر لکھی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اپنے دوست سے بات کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے ماجبی نے اپنے دوست نور کو فون کیا تھا اور پھر اسے کہا تھا، نور، میں تمہیں کچھ دوائیاں اور رپورٹ بھیج رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے ان دوائیوں کی تمام تفصیل بتاؤ۔ تھوڑی دیر بعد نور کا فون پھر سے آیا تھا۔ ماجبین، تم یہ دوائیاں کسے کھلا رہی ہو؟ یہ دوائیاں انسان کو ٹھیک کرنے والی نہیں ہیں بلکہ مزید بیمار کرنے والی دوائیاں ہیں۔ یوں سمجھ لو جیسے ہی انسان کے جسم میں زہر کی طرح کام کرتی ہیں۔ کیا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہارے پیشنٹ کو ان دوائیوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو تم نے دوسری دوائیاں بھیجی ہیں وہ بالکل درست دوائیاں ہیں، مگر وہ دوائیاں بالکل نئی لگ رہی ہیں، ایسے جیسے وہ دوائیاں استعمال ہی نہ کی گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ نور کی بات سن کر ماجبی نے فوراً فون بند کر دیا تھا اور پھر فکر مندی سے وہاں یہاں ٹہلنے لگی تھی، جب اچانک ہی اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے والا زرغام آیا تھا۔ زرغام، جہاں تک مجھے پتا ہے ایک نارمل انسان کبھی بھی اتنی ڈیپ باتیں نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اتنی دیر تک کچھ سوچتا ہے، مگر آپ نے مجھ پر غصہ بھی کیا، اپنے جذبات بھی ظاہر کیے اور اس کو تکلیف ہوئی، اس کا مطلب اب ٹھیک ہے؟ تو مطلب تمہیں پتہ چل گیا۔ صحیح پہچانا تم نے، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں بس اپنے دشمنوں کو پہچاننا چاہتا ہوں، مگر افسوس کہ میں انہیں اب تک نہ پہچان سکا۔ کچھ عرصے پہلے جو حادثہ میرے ساتھ ہوا وہ حادثہ نہیں بلکہ کسی کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ مجھے راستے سے ہٹا کر بھی تمام جائیداد اپنے نام کروانا چاہیے تھا کوئی، مگر وہ کون ہے میں نہیں جانتا، اس لیے اپنے ماں باپ کو کھو دینے کے بعد میں نے پاگل بننے کا ڈرامہ کیا۔ اسی دوران بیجا نے زبردستی میری شادی تم سے کروا دی۔ مجھے لگا شاید تم بھی مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو، مگر تمہاری فکر، تمہارا خیال اور تمہاری نیچر دیکھ کر میں تمہاری طرف اٹریکٹ ہونے لگا، تمہاری طرف جھکنے لگا۔ آج جو کچھ بھی ہو، اس کے بعد مجھے لگا شاید میں نے غلط انسان سے محبت کی ہے، مگر اب اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا ہے۔ اگر میں اپنی طرف سے سوچوں تو ایسا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ زرغام، میرے پاس ایک پلان ہے۔ پلان؟ کیسا پلان؟ میں کل فرقان سے ملوں گی اور پھر اس سے کہوں گی کہ میں اس کے ساتھ مل کر یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یقین ہے یہ سب فرقان کسی کے کہنے پر کر رہا ہے۔ نہیں ماجبین، میں اس سب میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اگلے دن ماجبین نے فرقان کو فون کیا اور اس نے بلا لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ایک نارمل انسان سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تم جیسا کہوگے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں اس انسان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ مجھے آہستہ آہستہ نہیں، کوئی اسٹرانگ پوائزن دینا ہوگا تاکہ یہ جلد از جلد راستے سے ہٹ جائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں تمہیں شام تک اسٹرانگ پوائزن لا کر دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ تمہیں بیجان کو بھی کھلانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ایک پیپر پر سائن بھی کروانے ہوں گے۔ کیا ہے اس پیپر میں؟ وہ جانے کی ضرورت نہیں تمہیں، بس جیسا کہے ویسا کرو۔ ٹھیک ہے، مگر تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ تو پھر مت کرو، بس تو میرا کام کرو، پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ ٹھیک ہے، فرقان مکرو مسکراہٹ کے ساتھ یہ سب کہتے ہوئے بولا تھا جب ماجبی نے سر ہلایا تھا۔ شام کا وقت آیا تھا، وہ لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ ماجبی نے سب سے نظر بچا کر ان کے کھانے میں دوائی ڈال دی تھی۔ تھوڑی دیر میں مبی جان اور زرغام کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ ماجبین نے ایک میسج کیا تھا اور تھوڑی دیر میں فرقان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ فرقان نے دونوں لوگوں کو بے ہوش دیکھا تو مسکرا دیا۔ ویری گڈ ماجبین، تم نے تو میرا کام بہت آسان کر دیا۔ اب چلو وہ پیپرز مجھے دے دو جن پر تم نے سائن کیے تھے۔ دے دوں گی، مگر تم مجھے یہ بتاؤ یہ تم کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ کیا کروں؟ ویسے بھی تم زندہ نہیں رہنے والی۔ مطلب؟
مطلب یہ کہ میں تمہیں راستے سے ہٹا رہا ہوں۔ اگر کل کو تم نے کسی کو سچ بتا دیا تو تم ایسا نہیں کر سکتے فرقان، میں تمہاری بات مانی اور تم میرے ساتھ یہ سب۔ ایک لفظ بولنے سے پہلے فرقان نے زبردستی مہاجبین کو کرسی کے ساتھ باندھ دیا تھا، پھر اس پر گن تانی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں فائر کروں، چلو تمہاری یہ آخری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ تم یہ جاننا چاہتی ہو نا کہ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ تو سنو، یہ سب کرنے والی اور کوئی نہیں بلکہ زرغام کے بڑے بھائی کی بیوہ یعنی فاخرہ باجی ہے، جو کہ میری دور باقی رشتہ دار ہے، اور اس کے ساتھ ان کا عاشق ہے تمہارے زرغام کا بہت پرانا فیملی ڈاکٹر۔ یہ سب ان کا پلان تھا، اس سب میں مجھے بھی فائدہ تھا، اس لیے میں نے بھی یہ سب کرنے کے لیے ہاں کی۔ خیر، اب تمہارے جانے کا وقت ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، کسی نے فرقان کے ہاتھ کا نشانہ لیتے ہوئے فائر کیا تھا۔ فرقان کی چیخ گونجی تھی اور اس کے ہاتھ سے پستول ٹوٹ کر جا گری تھی۔ سامنے دیکھا تو احمد کھڑا تھا، ہاتھ میں پستول لیے، اور اس کے ساتھ ہی پولیس کھڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ پولیس: ہاں، تمہارا وقت آ گیا، تمہیں جیل جانا ہوگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے لوگوں کو مارا ہے، یہ قاتل ہے، اس نے قتل کیا ان لوگوں کو۔ تمہیں کس نے کہا کہ ان لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے؟ احمد نے بی جان کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا اور فرقان کی جانب دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اپنے سامنے بی جان اور زرقام کو زندہ دیکھ کر فرقان کے تو پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ دھوکہ دیا تم نے مجھے۔ تمہیں کیا لگا تم جیسے دھوکے باز کو وفا ملے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ کہا تھا نا میں نے تم سے، زرقام کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ دیکھ لیا اس کا انجام، لے جا اسے انسپیکٹر، اور ان دونوں کو بھی۔ پولیس اسے وہاں سے لے گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فاخرہ اور ڈاکٹر کو بھی لے جایا گیا تھا۔ بی جان نے جب سنا کہ زرقام شروع سے دن ٹھیک تھا اور صحت یاب تھا تو انہوں نے رب کا شکر ادا کیا اور محبت سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا ماتھا چوما اور پھر مہاجبین کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹا اگر تم نہ ہوتی تو شاید ہم کبھی بھی سچائی نہ جان پاتے۔ ایسا مت کہہ بی جان، یہ تو میرا فرض تھا، اپنے شوہر کی حفاظت کرنا۔ مہاجبین نے مسکرا کر کہتے ہوئے نظر جھکا لی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر زرقام کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو تکتے پا کر احمد اور بی جان وہاں سے چلے گئے تھے۔ زرقام آہستہ سے چلتا ہوا مہاجبین کے قریب آیا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے محبت سے بھوجن لہجے میں بولا تھا، تمہارا بہت شکریہ مہاجبین، میرا ساتھ دینے کے لیے، میرا سہارا بننے کے لیے، اور مجھے اپنانے کے لیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میرے لیے صرف اتنا کافی ہے زرقام کہ آپ صحت یاب ہیں، اور بس مجھے آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ چاہیے۔ اس سے بڑھ کر میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، صرف آپ کا ساتھ، آپ کا پیار چاہیے۔ میرا ساتھ اور میرا پیار تو ہمیشہ میری دل فریب بیوی مہاجبین کے لیے ہی ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے مہاجبین، اور یہ محبت وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی چلی جائے گی۔ محبت سے کہتے ہوئے زرقام نے مہاجبین کے ہاتھوں کو اپنی ہونٹوں سے لگایا تھا، جب مہاجبین نے شرما کر نظریں جھکا لی تھی۔